السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بغل سر سما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستارات تو کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نارعیہ غوث اعظم زنم، دمز الشیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روئے پیمبر یک نظر کن سو امام، تیرے در پر تیرا بندہ دستہ بستہ ہے کڑا، لاج رکھ لے میرے مولا میرے خالی ہاتھ کا۔ محترم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جس مشہور و معروف آیت مقدسہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اس تلاوت کردہ آیت مبارکہ سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے سے بیشتر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں انتہائی خلوص دل سے درود شریف کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، کل یعنی بروز سنیچر پیشوائے اہل سنت، محافظ قوم و ملت، رہبر شریعت و طریقت حضور الشاہ مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ و رضوان کا عرس سراپا قدس ہے، لہٰذا آج میں چونکہ وہ ہمارے
نانا پیر بھی لگتے ہیں اور بڑی عظیم شخصیت ہے، تو میں کچھ باتیں، کچھ جملے اپنے اس محسن اعظم کی بارگاہ میں آج کی تقریر میں پیش کروں گا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں مابعد کربلا کے بعد کیا واقعات ہوئے اور یزیدیوں کو کس طریقے سے دوڑا کر مارا گیا اور کتنی ذلت کے ساتھ موت ہوئی، انشاءاللہ وہ آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آج میں اپنے اس پیر نانا کی بارگاہ میں کچھ جملے خراج عقیدت کی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقبت مفتی اعظم ہند کے چند اشعار آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ رضا کے بحر عرفان کی روانی مفتی اعظم، رضا کے بحر عرفان کی روانی مفتی اعظم، رضا کے بحر عرفان کی روانی مفتی اعظم، سراپا دین حق کی ترجمانی مفتی اعظم، سراپا دین حق کی ترجمانی مفتی اعظم، خدا نے ان کو بخشی ہے محبت کی شہنشاہی، خدا نے ان کو بخشی ہے محبت کی شہنشاہی، دلوں پر کر رہے ہیں حکمرانی مفتی اعظم، دلوں پر کر رہے ہیں حکمرانی مفتی اعظم، سراپا دین حق کی ترجمانی مفتی اعظم، اور شریعت کے اصولوں پر حکومت کو جھکا ڈالا، شریعت کے اصولوں پر حکومت کو جھکا ڈالا، زمانہ تجھ سے سیکھے حق بیانی مفتی اعظم، زمانہ تجھ سے سیکھے حق بیانی مفتی اعظم، سراپا دین حق کی ترجمانی مفتی اعظم، اور بہار زہد و تقویٰ سے مہکتا ہے نسب تیرا، بہار زہد و تقویٰ سے مہکتا ہے نسب تیرا، لہو میں
لہو میں ہے وجاہت خاندانی، مفتی ہے اعظم زمانہ، تجھ سے سیکھے حق بیانی، مفتی ہے اعظم۔ آخری شعر، وہ اپنے زہد و تقویٰ میں، وہ اپنے زہد و تقویٰ میں حسن بصری کے نائب ہیں، وہ اپنے زہد و تقویٰ میں حسن بصری کے نائب ہیں۔ تفقہ میں غزالی کے حسانی، مفتی اعظم تفقہ میں غزالی کے حسانی، مفتی اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وسلم، صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ متقی بن کر دکھا دے اس زمانے میں کوئی، متقی بن کر دکھا دے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر۔ حضرات، میں نے قرآن عظیم کی جو آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہوا کرتا ہے نہ کچھ غم ہوا کرتا ہے۔ حضرات، یقین جانیے، شہر بریلی بہت اعتبار سے، بہت سی خصوصیات اور بہت سی وجوہات کی بنیاد پر وہ فیض رساں مقام رہا ہے کہ جن کی گود سے، کہ جن کی کوکھ سے ایک اللہ کے ولی کامل، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے مصنف، بڑے بڑے صاحب فضل و کمال کی وہاں سے جلوہ گری ہوئی ہے، وہاں سے پیدائش ہوئی ہے کہ جنہوں نے ایک طرف تو اپنے علم و فضل سے اور اپنے فکر و فن کے خزینے بے بہا پوری دنیا کو عطا کیا، اور دوسری طرف اپنے زہد و تقویٰ اور خداداد صلاحیتوں کے ذریعے سے بہت سارے انسانوں کے دلوں میں ایمان کی نور کو پھیلایا، ایمان کی روشنی کو پھیلایا، اور اسی سرزمین سے امام عشق و محبت کا تعلق ہے، اسی سرزمین سے نیاز بریلوی کا تعلق ہے، اسی سرزمین سے مولانا نقی علی خاں کا تعلق ہے، اسی سرزمین سے مفتی رضا علی خاں کا تعلق ہے، اور اسی سرزمین سے حضرت بابا شاہ دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تعلق ہے۔ اور آج بھی الحمدللہ اس سرزمین کی یہ خصوصیت باقی ہے کہ اب بھی اس سرزمین سے ایک اسلام کے جیالے اس سرزمین سے پیدا ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا پر علم و فضل کا دریا بہا رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، میں سر دست بات کروں گا محافظ سنیت، رہبر شریعت و طریقت، مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی بات کروں گا، کہ جن کی پیدائش 22 ذی الحجہ 1310 ہجری اور 18 جولائی 1893 عیسوی دو شنبہ کے دن آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کہ ایک طرف امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان بقید حیات تھے، آپ کی ظاہری زندگی سے آپ موجود تھے،
دوسری طرف خاندان برکات کے چشم و چراغ سیدی آقائی مولاہی سید المشائخ سیدی ابو الحسین احمد نوری مارہ ربی رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں بزرگوں کی شخصیت اور ان کی بزرگی کا عالم یہ تھا کہ پورے ہندوستان میں ان کی بزرگی کا شہرہ تھا، اور جدھر کا یہ رخ کرتے تھے ہزاروں گمگشتگان راہ کو ہدایت کے راستے میں لا کے کھڑا کر دیتے تھے۔ حضرات اسی وقت کی بات ہے کہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے رب کریم کی بارگاہ میں دعا مانگا تھا، مولا مجھے ایسی اولاد سے سرفراز فرما جو عرصہ دراز تک دین کی خدمت اور لوگوں کی خدمت کرتا رہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات ہم بھی دعا مانگتے ہیں، آپ بھی دعا مانگتے ہیں اپنے اولاد کے لیے، مگر ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ اے اللہ ہمیں لڑکا دے دے تاکہ وہ ہمارا جانشین ہو اور ہمارا کاروبار سنبھالے، ہماری تجارت کو سنبھالے، اور بوڑھاپے میں وہ ہمارا جو ہے سہارے کا ذریعہ بنے۔ یہ ہماری نیتیں ہوتی ہیں، یہ ہماری جو ہے آرزویں ہوتی ہیں، لیکن وہ اللہ والے تھے، انہوں نے رب کریم کی بارگاہ میں دعا تو مانگا تو کس لیے مانگا؟ یا اللہ اس لیے نہیں کہ میرا لڑکا خوب دولت کمائے، میرا لڑکا جو ہے میرا جانشین بنے، تجارت کو آگے بڑھائے، نہیں، بلکہ آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کیا تھا، مولا مجھے لڑکا اس لیے عطا فرما تاکہ عرصہ دراز تک تیرے دین اور تیرے بندوں کی خدمت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات یہ کسی عام انسان کی دعا نہیں تھی، کسی عام مولانا کی دعا نہیں تھی، بلکہ وقت کے امام عشق و محبت نے دعا مانگا ہے، جو فنا کے رسول کے مقام پر فائز تھے۔ ایک محدث نے دعا مانگا ہے، ایک مفکر نے دعا مانگا ہے، ایک مجدد نے دعا مانگا ہے، ایسے ولی کامل نے دعا مانگا ہے کہ جن کی ولایت کے چرچے پوری دنیا میں ہے۔ میں کہتا ہوں ان کی دعا رائے گا نہیں جا سکتی، ان کی دعا قبول نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ امام عشق و محبت فاضل بریلوی کی دعا رب قدیر کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اور پھر سیدی ابو الحسین مارہ ربی رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے پیر و مرشد ہیں، انہوں نے امام عشق و محبت فاضل بریلوی کو ایک فرزند کے پیدا ہونے کی بشارت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک فرزند پیدا ہونے کی بشارت۔ دیکھو ہمارا اور آپ کا معاملہ الگ رہا کرتا ہے، لیکن وہ اللہ والوں کا معاملہ ہے، ان کی روحانیت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ رہتے ہیں انڈیا میں، لیکن عالم تصورات میں، روحانیت کی عالم میں وہ غریب نواز کے در پہ بھی ہوتے ہیں، خواجہ اجمیری کی در پہ ہوتے ہیں، غوث اعظم کی در پہ ہوتے ہیں، امام حسین کی در پہ ہوتی ہے، ان کی روحانیت کا کنیکشن ہے۔ حضرات علماء فرماتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے، تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ جس رات پیشوائے اہل سنت سرکار مفتی اعظم ہند کی پیدائش ہوتی ہے، اسی رات امام عشق و محبت اور سیدی ابو الحسین احمد نوری مارہ ربی میں کافی دیر رات تک علمی بحث و مباحثے ہوتے ہیں، علمی معاملے میں مذکرے ہوتے ہیں، اس کے بعد چرچے ہوتے ہیں، علمی بحث ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب رات کو سونے کے لیے جاتے ہیں، دونوں بزرگ اپنے اپنے قیام گاہ پہنچ چکے ہوتے ہیں، راتوں کو دونوں کو بشارت دی جاتی ہے، اور خواب میں بتایا جاتا ہے کہ احمد رضا کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، خواب میں بتایا گیا۔ میں کہتا ہوں یہ ہمارا آپ کا خواب نہیں جو شیطانی ہوا کرتا ہے، وہ اللہ والوں کا خواب ہوا کرتا ہے، جو رحمانی ہوا کرتا ہے، عرفانی ہوا کرتا ہے، نورانی ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ہوا کرتی ہیں۔ صبح دونوں بزرگ جب بیدار ہوئے، دونوں نے اپنے اپنے دل میں سوچا کہ جب دونوں کی ملاقات مسجد میں ہوگی نماز فجر کے لیے،
تو بچے کی پیدائش کی خوشخبری سناؤں گا۔ دونوں بزرگ اتفاق سے نماز فجر کے لیے آتے ہیں، کون؟ امام عشق محبت فاضل بریلوی اور سید ابو الحسن مالہروی، دونوں بزرگ کی مسجد سے باہر ملاقات ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کو بچہ پیدا ہونے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ ادھر مفتی اعظم ہند شہر بریلی میں پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت ابو الحسن نوری میاں رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مصلی امامت پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں مولانا احمد رضا، وہ چونکہ بچہ آپ کا ہے، آپ اس کے والد ہیں، آپ اس کے ولی ہیں، آپ اس کے گارجن ہیں، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اس بچے کو یہیں سے بیٹھے بیٹھے داخل سلسلہ کر لوں، داخل سلسلہ کر لوں۔ فاضل بریلوی نے عرض کیا حضور وہ بچہ اگرچہ میرا ہے، حضور میں بھی آپ کا غلام ہوں، بچہ بھی آپ کا غلام ہے، وہ بچہ آپ کا غلام زیادہ ہے، حضور داخل سلسلہ فرما لیجئے۔ حضرت نوری میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سرکار مفتی اعظم ہند کو پیدا ہوتی ہی غائبانہ سلسلے میں داخل فرما لیا۔ اس کے بعد حضرت نوری میاں نے اپنا عمامہ دیا، اپنا جبہ دیا اور فاضل بریلوی کے حوالے کیا اور فرمایا یہ میری امانتیں آپ کے سپرد کر رہا ہوں، جب وہ بچہ اس کے قابل ہو جائے گا یہ امانتیں آپ اس کے حوالے کر دیجیے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ مولانا مجھے اس بچے کا نام خواب میں آل الرحمن بتایا گیا ہے، لہذا اس کا نام آل الرحمن لکھیے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ مجھے اس بچے کو دیکھنے کی بڑی تمنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات ہمارے آپ کی یہاں بھی پیدائش ہوتی ہے، ہمارے آپ کے بچوں کو دیکھنے کے لیے کسی کا نانا، کسی کا دادا، کسی کا بھائی، کسی کا چاچا، کسی کا تاؤ، کسی کا خالہ، کسی کے خالوں میں قرار رہا کرتے ہیں، مگر وہاں مفتی اعظم ہند کی پیدائش ہوئی ہے۔ ایک ولی کامل کو ایک ولی کامل دیکھنے کے لیے بے چین و بے قرار ہے۔ فرماتے ہیں مجھے اس بچے کو دیکھنے کی تمنا ہے۔ فرماتے ہیں وہ بچہ بڑا فیروز بخت ہے، وہ بچہ بڑا فیض کا دریا بہائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ مولانا احمد رضا میں بہت جلدی بریلی شریف پہنچ کر جو ان کی روحانی امانتیں ہیں ان کے سپرد کر دوں گا۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں ابھی 6 ماہ بھی نہیں گزرے تھے کہ حضرت نوری میاں رحمت اللہ تعالی علیہ بریلی شریف تشریف لاتے ہیں اور سرکار مفتی اعظم ہند کو اپنی گود میں لیتے ہیں، اور لینے کے بعد جو ہے ایک سوئی کے ساتھ سرکار مفتی اعظم ہند جو آپ کی گود میں ہے 6 ماہ 3 دن کی عمر ہے، سرکار مفتی اعظم ہند کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے کے بعد حضرت نوری میاں فرماتے ہیں مولانا احمد رضا یہ بچہ برکت کے اعتبار سے ابو البرکات ہے اور مقام فنائیت میں یہ بچہ محی الدین جیلانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم پھر 6 ماہ 3 دن کی عمر میں ان کو آپ نے ظاہری اعتبار سے وہاں پر داخل سلسلہ فرمایا، اور جتنے سلاسل کی اجازت حضرت نوری میاں کو تھی تمام سلسلوں کی اجازت و خلافت بھی دے دیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی 6 ماہ 3 دن کی عمر ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت نوری میاں نے فرمایا کہ مولانا یہ بچہ بڑا ہی نیک بخت ہے، خلق خدا اس بچہ سے فیض حاصل کرے گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لاکھوں لوگ اس بچے کی وجہ سے ہدایت پائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بچہ ہدایت کا نور ہے، ہدایت کا مینارہ ہے اور بڑا فیض کا دریا بہائے گا۔ اور ان جملوں کے ساتھ حضرت مفتی اعظم ہند کو نوری میاں نے سرکار احمد رضا کے حوالے فرماتے ہیں۔ حضرات محترم ہمارا اور آپ کا بچپنا، ہماری اور آپ کی جوانی، ہماری اور آپ کی زندگی کچھ الگ تھلگ ہے۔ ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچپنے کو کھیل کود میں گزار دیتے ہیں، جب ہم جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو ہم اپنی جوانی کو عیش و عشرت اور واہیات میں، خرافات میں، نہ جانے کیسی کیسی گندی حرکتوں میں اپنی جوانی کو گزار دیتے ہیں۔ پھر جوانی جب ہماری ڈھل جاتی ہے
جب بڑھاپے پہ ہم قدم رکھتے ہیں تب ہمیں مسجد کا دروازہ نظر آتا ہے، تب ہمیں نماز یاد آتی ہے، تب ہمیں نیک عمل یاد آتے ہیں۔ ارے بڑھاپے پہ عمل کرنا تو کوئی کمال نہیں، بلکہ کمال تو وہ ہے کہ جن کا بچپنا شریعت کے دائرے میں گزرے، جن کی جوانی سنت مصطفیٰ کے دائرے میں گزرے، اور جن کی زندگی کے آخری لمحات بھی سنت کے دائرے میں گزرا کریں۔ چنانچہ سرکار مفتی اعظم ہند کی جو زندگی تھی، جن کو ایک ولی کامل قطب مدینہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، معلوم ہے یہ قطب مدینہ کون ہے؟ یہ قطب مدینہ حضرت مولانا شاہ ضیاء اللہ مدنی ہے، کہ جنہوں نے 30 سال کی عمر میں ہندوستان کو چھوڑ دیا تھا اور مدینہ شریف ہجرت فرما گئے تھے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اگر ضیاء اللہ کی موت آئے تو اپنے آقا کی گلیوں میں موت آئے، ضیاء اللہ اگر دفن ہو تو اپنے نبی کے شہر کی قبرستان میں دفن ہو۔ چنانچہ اس ضیاء اللہ مدنی کو مدینے والوں نے ان کے علم و فضل، زہد و تقوی کی وجہ سے اور عشق رسالت سے کی وجہ سے ان کو قطب مدینہ کا لقب دیا تھا۔ قطب مدینہ وہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا، وہ فرماتے ہیں کہ جب، اچھا یہ بھی بتا دوں، ان کو 108 سال کی عمر ملی تھی، 108 سال تک وہ مدینہ شریف میں زندہ رہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو معلوم ہے جنت البقیع میں جہاں پر اہل بیت اطہار کے مزارات ہیں انہیں کے پہلو کو دفن کر دیے گئے۔ تو اس بزرگ نے، اس قطب مدینہ نے کہا تھا، لوگوں میں نے مفتی اعظم ہند کا بچپنا دیکھا ہے، میں نے ان کی جوانی دیکھی ہے، اور میں نے اس کا بڑھاپا بھی دیکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب مفتی اعظم ہند پیدا ہوئے تھے تو میں 16 سال کا تھا۔ کیا فرماتے ہیں؟ میں 16 سال کا تھا، میں نے مفتی اعظم ہند کی جوانی کو دیکھا اور اس کی جو ہے بچپنے کو دیکھا، جوانی کو دیکھا، اب بڑھاپا دیکھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں قسم ہے وحدہ لا شریک کی کہ مفتی اعظم ہند بچپن ہی سے جامع علم و تقوی کے پہاڑ رہے ہیں۔ آپ شرف و بزرگی کے، فرماتے ہیں کہ بچپن ہی سے آپ شریعت کے پابند رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ بڑے ہو کر آدمی یا بوڑھا ہو کر آدمی عمل کے میدان میں قدم رکھتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ اپنی زندگی کی ایک ایک لمحوں کو راہ خدا میں اللہ کی رضا کے لیے، مصطفیٰ کی شریعت کے لیے گزار دینا، یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ اس وقت علم و فضل کے اعتبار سے مفتی اعظم ہند کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا ہے، اور فرماتے ہیں لوگوں یہ ضیاء اللہ مدنی مفتی اعظم ہند سے پہلے پیدا تو ضرور ہوا ہے، عمر میں بڑے تو ضرور ہیں، لیکن زہد و تقوی کے اعتبار سے مفتی اعظم ہند مجھ سے بہت بڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات، سرکار مفتی اعظم ہند شریعت کے کیسے پابند رہے ہیں۔ آج لوگ شریعت کو چھوڑ دیا ہے، شریعت سے الگ راہیں نکال رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو بندہ شریعت پر عمل نہ کرے، شریعت کے عمل کے بغیر اگر کوئی انسان ہوا میں اڑے تو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ شیطان ہے۔ اگر شریعت نہیں اس کے پاس، آپ نے جوگی جے پال کا سنا ہوگا، میرے خواجہ سے مقابلہ کے لیے آیا تھا، جوگی جے پال ہوا میں اڑ رہا تھا، کیا ولی کہو گے؟ ہرگز نہیں۔ سرکار کے قدموں میں گرا میرے خواجہ کے، خواجہ نے کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا، پھر ولایت بھی دے دیا۔ تو میں کہنا یہ چاہوں گا شریعت پر سختی کے ساتھ عمل کرنے کو یہی اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے۔ بالخصوص سرکار مفتی اعظم ہند پوری زندگی جنہوں نے اپنی شریعت اور طریقت
حقیقت، معرفت، آپ نے پوری ولایت کی منزلوں کو طے فرمایا، اور سفر و حضر میں آپ نے شریعت مصطفیٰ کا اس قدر خیال رکھا، بالخصوص نمازوں کی پابندی کا عالم یہ تھا، چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، چاہے نماز کے لیے ٹرین چھوڑنا پڑ جائے گوارا ہے، بس چھوٹ جائے گوارا ہے، لیکن نماز چھوٹ جائے یہ سرکار مفتی اعظم ہند کو گوارا نہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کی نظر کروں گا، چنانچہ جب سرکار مفتی اعظم ہند سفر میں تھے اور شہر ناگپور سے آکولہ آ رہے تھے، آکولہ آ رہے تھے وہ میل ٹرین کے ذریعے سے، اس وقت جب کہ اتنی سواریاں نہیں تھی، جنرل بوگیاں ہوا کرتی تھی، بڑا رش ہوا کرتا تھا، چنانچہ جس ٹرین میں آپ سوار تھے وہ ٹرین کچھ دور چلتی ہے اور چلنے کے بعد کچھ اسٹیشنوں کو پار کرنے کے بعد ایک اسٹیشن آتا ہے، کچھ دیر کے لیے وہاں گاڑی رکتی ہے۔ میرے مفتی اعظم ہند جیسے ہی گاڑی رکی، مصلی لیا، لوٹا لیا، سیدھے تیزی کے ساتھ، چونکہ نماز مغرب کا وقت آنے والا تھا، آپ ٹرین سے باہر نکلا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور گاڑی چلی جائے گی، کچھ ہی منٹ یہاں رکے گی، یہ میل ٹرین ہے، آپ کی وجہ سے گاڑی آپ کا انتظار نہیں کرے گی، ساز و سامان ٹرین میں ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے کسی کی نہیں سنا، سیدھے نکلے، وضو بنایا اور اسٹیشن پر آپ نے مصلی بچھایا، جو آپ کے ساتھ آپ کے خدام تھے وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیے، انہوں نے بھی وضو بنایا۔ مفتی اعظم ہند امام بنے ہیں، ان کے خدام مقتدی بنے ہیں، مغرب کی نماز کے لیے آپ نے ادھر نیت باندھی، اللہ اکبر کہا، ادھر ٹرین نے سیٹی دے دیا، ٹرین روانہ ہو گئی۔ لوگ کہنے لگے ٹرین چلی، گاڑی رینگ رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا دیکھو یہ مولانا نماز میں مشغول ہو گئے، ان کا ساز و سامان ٹرین میں ہے، گاڑی چلی جا رہی ہے۔ کچھ کمزور ایمان والے مسلمان بھی تھے، انہوں نے بھکتیاں کستے ہوئے کہا تھا مولانا ٹرین گئی، تمہاری وجہ سے گاڑی رکنے والی نہیں ہے۔ مگر میرے سرکار مفتی اعظم ہند کسی کی پرواہ نہیں کیے، نماز مغرب فرض ادا کیا، سنتوں کو ادا کیا، نفل بھی ادا کیے، آپ تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ گاڑی کچھ دور آگے جاتی ہے، جانے کے بعد رک جاتی ہے، گاڑی آگے جانے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اللہ اکبر، جو ڈرائیور تھا اترتا ہے نیچے، لالٹین ہاتھ میں لیتا ہے، گاڑی کو چیک کرتا ہے، آگے سے پیچھے ہر طرف سے چیک کر لیا گیا، کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی ہے، انجن بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ چنانچہ اس گاڑی نے دیکھ لیا تھا کہ ایک مسلمان، ایک نورانی چہرے والا پلیٹ فارم پہ اترا تھا، نماز کے لیے مصلی بچھایا تھا۔ چنانچہ اس کی دل میں یہ بات آتی ہے، وہ لالٹین لیے دوڑا سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے بابا مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ، میرے سرکار مفتی اعظم ہند نے ارشاد فرمایا تھا کیا ہوا؟ گارڈ نے کہا حضور گاڑی آگے چل نہیں رہی ہے، رک گئی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کیا انجن خراب ہو گیا؟ گارڈ نے کہا نہیں، ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں گاڑی کو پیچھے کی طرف لو، تمہاری گاڑی چلے گی۔ اللہ اکبر، جب ڈرائیور جاتا ہے گاڑی کو پیچھے کی طرف کرتا ہے، گاڑی پیچھے آتی ہے اور ٹھیک جہاں سے گاڑی چلی تھی وہاں کی گاڑی رک جاتی ہے۔ گاڑی رکی اور اس وقت دیکھا کہ میرے مفتی اعظم ہند اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ تسبیحات میں ہیں، دعا مانگی اپنے سارے خدام کے ساتھ۔ آپ نے ٹرین پہ قدم رکھا، ڈرائیور سے کہا ڈرائیور آگے بڑھاؤ، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تمہاری ٹرین چلے گی آگے کی طرف۔ جیسے ہی سرکار مفتی اعظم ہند نے قدم رکھا ہے، ٹرین آگے کی طرف روانہ۔ میرے سرکار نے فرمایا وہ کہاں جو مجھ پر بھکتیاں کس رہے تھے اور کہہ رہے تھے مولانا گاڑی چلی، وہ دونوں بھی حاضر ہوئے، توبہ کیا اور اسلام کی حقانیت کو لوگوں نے دیکھا۔ انہیں دیکھنے والوں میں سے ایک سکھ تھا، اس سکھ نے جو اسلام کی حقانیت کو دیکھا ہے، مفتی اعظم کے قدموں پہ گرا ہے، اپنے بد مذہبی سے توبہ کر کے کلمہ پڑھا، سکھ سے مسلمان ہو گیا۔ اور صرف یہی ایک بات نہیں، بلکہ جو
جو پیغام میرے حسین نے کربلا کی دھرتی سے دیا تھا، حسین کا سچا جانشین، سچا غلام، سچا وفادار بن کر کردار حسینی کو مفتی اعظم نے اپنایا ہے۔ آپ نے تاریخ کربلا پڑھا، سنا ہے کہ میرے حسین نے یزید کے سامنے سر نہیں جھکایا، سر دے دیا، شریعت کا سودا نہیں کیا۔ یہی بات ہندوستان کی سرزمین تھی، اندرا گاندھی کی حکومت تھی۔ اندرا کے دور میں جب نسل بندی اور فیملی پلاننگ کا قانون لاگو ہو چکا تھا اور اس وقت مسلمانوں پر اس قدر ظلم و ستم توڑے جا رہے تھے کہ مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر نسل بندی کیا جا رہا تھا، نامرد بنایا جا رہا تھا، عورتوں کا آپریشن کیا جا رہا تھا تاکہ مسلمانوں کی آبادی نہ بڑھے، مسلمانوں کے بچے پیدا نہ ہو۔ یہ ایک جو ہے سازش کے تحت اندرا کے دور میں کیا جا رہا تھا۔ ہر طرف پریشانی کا عالم، لوگ بہت بے چین تھے، مسلمانوں کو کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ ایسے میں کون مرد مجاہد تھا جس نے فتویٰ دیا تھا؟ ساری خانقاہیں خاموش تھی، سارے دارالعلوم خاموش بیٹھے تھے، سارے مفتیان کرام خاموش بیٹھے تھے۔ جو بدعقیدوں کے مدرسے تھے انہوں نے حکومت کا سپورٹ کر دیا تھا، لیکن جو سنی خیال کے تھے انہوں نے خاموشی اختیار کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ پنگا نہیں لے سکتے۔ مگر جب حکومت ہند کا یہ قانون مصطفیٰ رضا تک پہنچتا ہے، مصطفیٰ رضا قلم اٹھاتے ہیں، فتویٰ لکھتے ہیں اور غلام حسین بن کر حسینی کردار کو جو ہندوستان کی سرزمین پر اپنایا تھا مصطفیٰ رضا نے، آپ نے فتویٰ لکھ دیا کہ نسبندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ فتویٰ پیمفلیٹ کی شکل میں شائع ہوا، پورے ہندوستان میں بانٹ دیا گیا۔ حکومت تک جب فتویٰ پہنچا ہے اور حکومت کے کارندوں کو جب پتہ چلتا ہے کوئی مفتی مصطفیٰ رضا ہے جو بریلی کا رہنے والا ہے، اس نے جو ہے حکومت سے پنگا لیا ہے، حکومت کے خلاف جو ہے فتویٰ دیا ہے، چنانچہ حکومت کے کارندے مصطفیٰ رضا کی بارگاہ میں اریسٹ کے لیے، گرفتاری کے لیے پہنچتے ہیں اور عرض معروض کرتے ہیں کہ بابا آپ فتویٰ واپس لیجئے، دیکھیے اس فتوے میں جو سائن ہے، جو دستخط ہے وہ کس کا ہے؟ آپ کا ہی ہے۔ میرے مصطفیٰ مفتی اعظم فرماتے ہیں ہاں ہاں وہ دستخط میں نہیں کیا ہے، میرا ہی یہ فتویٰ ہے۔ کہا گیا آپ فتویٰ واپس لے لو ورنہ آپ گرفتار کر دیے جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا یہ غلام حسین، یہ مصطفیٰ کا وفادار ایک مرتبہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو فتویٰ دے دیتا ہے کبھی فتویٰ واپس نہیں لوں گا۔ فتویٰ واپس نہیں لیا اور آپ نے جلال میں فرمایا کان کھول کر سن لو، میں فتویٰ تو واپس نہیں لوں گا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو حکومت کا تختہ پلٹ دوں گا۔ اور وہی ہوا تھا۔ اندرا کی حکومت گری تھی اور اس وقت سچے حسینی بن کر ہندوستان کی سرزمین پر غلام حسین بن کر جو کربلا کی دھرتی سے پیغام میرے حسین نے دیا تھا، اس پیغام کو ہندوستان کی سرزمین پر میرے مفتی اعظم نے نشر فرمایا۔ اسی لیے تو کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ پہن کر ریشمی کپڑے اداکاری نہیں کرتے، پہن کر ریشمی کپڑے اداکاری نہیں کرتے، ہم اپنی مفلسی کے ساتھ غداری نہیں کرتے، ہم اپنی مفلسی کے ساتھ غداری نہیں کرتے۔ اور کہا مفتی اعظم نے یہ نسبندی کے مسئلے پر، کہا مفتی اعظم نے یہ نسبندی کے مسئلے پر رضا والے اپنے فتووں کو سرکاری نہیں کرتے۔ لہذا ضرورت ہے ہم ایسے محسن اعظم، ایسے پیشواؤں کی جب اس کی تاریخ آئے تو کم از کم ان کی یاد سے فاتحہ خوانی۔ ہمارے بے شمار بزرگان دین، اولیاء کاملین اس سرزمین ہند میں آرام فرما رہے ہیں حضرات، اور ہم الحمدللہ اپنے آپ کو ہندوستان